الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى والديه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأولياء أمته وشهداء ملته وعلماء حق أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين پڑھ لو درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين آواز نہیں آ رہی درود و سلام دی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں تہی دامن رہیں بھلا کس لیے جو ان کی بزم میں بیٹھ جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں لفظ کرتے ہیں نہر عشق میں وضو ہونٹ جھیلے ادب میں نہاتے ہیں فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف شیر باندھے احرام آتے ہیں دل کی دھڑکن درود پڑتی ہے جھٹکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں اہل دل تو یوں ہی اے آصف محبوب کا ذکر سناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا اور آقا نامدار حبیب کردگار شافع روز شمار احمد مجتبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربارے بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نیڑے نیڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی گفتگو کرن دا مزہ بھی آوے اور توانو بھی لطف آوے سنن دا۔ جمعۃ المبارک دا عظیم دن ہے اور بڑے قیمتی لمحات نے، ہر بندے نو انہاں لمحیاں دی قدر نہیں۔ خالق کائنات جل والا دا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک عطا فرمایا، اور پھر رب ذوالجلال دا شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے سب تو زیادہ فضیلت والے رسول علیہ السلام دا امتی بنایا، اور لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی نصیب فرمائی، اور محبوب علیہ السلام دی محبت عطا فرمائی، اور لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صدقہ اے اللہ عز و جل دی بارگاہ چ شکرانے دے طور تے اور احسان دے طور تے میں عرض کرنا وا کہ خالق کائنات جل والا نے اہل سنت و جماعت والا عقیدہ عطا فرمایا، اور ایسا عقیدہ کہ جدے اندر کسے ایک بھی رب ذوالجلال دے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے دی بے ادبی دا ذرہ برابر بھی شبہ بھی موجود نہیں، بلکہ ہر ایک دی محبت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام رب ذوالجلال دے بھیجے ہوئے فضیلت والے نے، اپنے اپنے زمانے دے اندر عظمت والے اور اپنے اپنے دور نبوت دے بڑے تو بڑے کمال والے نے، مگر سارے نبیاں تو بڑھ کے جو رب ذوالجلال نے فضیلت عظمت کمال عطا فرمایا ہے وہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین محتشم تیسرے پارے دی ابتدا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے تلک الرسل، اے رسول نے، انہیں رسول فضلنا بعدہم علی بعد، فرمایا اسی انہاں نو ایک تو دوسرے تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پتہ چلیا رسالت دے اندر سارے برابر نے، مگر فضیلت دے اندر ایک دوسرے تو بڑھ کے نے، ایک دوسرے تو بڑھ کے نے، درجات نے۔ اور کس طرح خالق کائنات نے اس نو بیان فرمایا، فرمایا من کلم اللہ منہم من کلم اللہ، فرمایا انہاں چو کچھ او نے جنہ دے نال اللہ نے کلام فرمایا، خالق کائنات نے کلام، اللہ عز و جل نے گفتگو فرمائی، خالق کائنات نے گلاں کیتیاں، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی او ایک جنہوں رب ذوالجلال نے سارے آتے درج و فضیلت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، اور اس رفعت دا اعلان خالق کائنات جل والا نے انج بھی کیتا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسی تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے،
اللہ عز و جل نے بلند کیتا اور خالق کائنات جل وعلا نے کنج بلند کیتا. اس دی متعدد تفاسیر نے اے میرے سامنے تفسیر در منصور جس دی دوسری جلد اور تیسرے پارے دی ابتدا خالق کائنات جل وعلا دا اے فرمان سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 253 فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض. اس دی تفسیر دے تحت ابن ابی حاتم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قول نقل فرماتے نے قال اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام نو فضیلت کیویں دیتی؟ فرمایا ابراہیم نو اپنا گہرا دوست بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا میرے وال توجہ فرمائیو. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا دوست بنا لیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا. کوہ طور تے بلا کے اللہ عز و جل اپنے کلیم نال ہم کلام ہویا. خالق کائنات جل وعلا نے اے اپنے رسولہ نو اپنے نبیاں نو اپنے برگزیدہ پیغمبران نو فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا وَجَعَلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدم. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آدم علیہ السلام دی مثل بنایا. آدم علیہ السلام دی تیسرے پارے دے اندر علیحدہ طور تے سورہ آل عمران چ بھی موجود ہے اور اگے ہوئی آیت طیبہ بھی ہے. فرمایا خلقہ من تراب. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مٹی تو بنایا. ثم قال له کن فیکون. اور کنج بنایا. فرمایا جویں رب نے چاہیا. اللہ نے کیویں چاہیا؟ کن فرمایا فیکون. عیسیٰ علیہ السلام بن گئے. اللہ عز و جل نے انج بنایا اور پھر فرمایا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ. 16ویں پارے دے اندر رب ذوالجلال اپنے کلام قرآن مجید برہان رشید دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی اعلان کروا رہا ہے. اور ایتھے اس تفسیر دے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اللہ عز و جل آپ فرماندہ ہے وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے وَكَلِمَتُهُ اور اللہ تعالیٰ دا کلمہ نے وَرُوحُهُ اور اللہ عز و جل دی روح نے. سبحان اللہ. اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی. وَآتَى دَاوُودَ زَبُورًا. اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نو ملک عطا فرمایا. ملک اور ایسی بادشاہی رب ذوالجلال نے عطا فرمائی کہ جڑی پوری روئے زمین تے پھیلی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نو خالق کائنات نے زبور عطا فرمائی. خطیب انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ساری روئے زمین دے بادشاہ بنائے. اور پھر فرمایا وَغَفَرَ لِمُحَمَّدٍ. جاگ کے بہو یارے تے کوئی سواد نہیں نا. وَغَفَرَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. توجہ فرمائیو ایک کنز الایمان تا ترجمہ پیش کر رہا کسی ایرا گہرا دا نہیں کیونکہ ہر ایرا گہرا دے اندر بے ادبی ہے. کنز الایمان چدب ہی ادب ہے اور ایسا ادب بریلی دے تاجدار نے پیش کیتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے. ایمان پروان چڑھتا ہے اور ایمان نو چاشنی ملتی ہے. ایمان بھی مزے لیندہ ہے. کس انداز
فرمایا سونیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح دی دوسری آیت۔ فرمایا سونیا تیرے سبب، تیرے صدقے، تیرے صدقے تیرے اگلیاں دے بھی تیرے پچھلیاں دے بھی گناہ معاف فرما دیتے۔ اور اس تفسیر دے اندر ہے غفرہ لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اللہ عز و جل نے محبوب لئی، محبوب واسطے، لمحمد محبوب کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، محبوب علیہ السلام دے ہر چان والے دے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ اے خالق کائنات نے فضیلت عطا فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا بعد نو بعد تے فضیلت دیتی ہے، اور کس انداز وچ دیتی ہے؟ فرمایا دوسری تفسیر جو ابن ابی ایاس اور عبد ابن حمید اور ابن جریر ابن ابی حاتم اور بہقی، یہ سارے اپنے اپنے مقام تے تفسیر کر رہے ہیں، جو تفسیر در منصور اور تفسیر بالماسور، فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، کلم اللہ موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے نال تو رب ذوالجلال نے کلام فرمایا، وَأَرْسَلَ مُحَمَّدًا إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اپنے محبوب نو کی عطا فرمایا، توجہ فرمائیو، محبوب علیہ السلام نو کی عطا فرمایا، فرمایا ساری کائنات دا رسول بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال تو کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمایا، اور محبوب نو کی عطا فرمایا، فرمایا کریم آقا علیہ السلام دا اے فرمان مسلم شریف چوئیے، اور پھر ایس تفسیر دے اندر اس طرح وَأَرْسَلَ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، فرمایا ساری مخلوقات دا رسول بنایا۔ محبوب علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیو، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے دے سارے نبی آجوی نے، نبوت دی شان آجوی برقرار ہے، مگر نبی اپنے اپنے زمانے دے سن، اپنے اپنے قوم دے، اپنے اپنے قبیلے دے، اپنے اپنے علاقے دے سن، کسے ایک نوی خالق کائنات نے روئے زمین دا نبی نہیں بنایا۔ تو اڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام نو اللہ عز و جل نے صرف روئے زمین دا نہیں سارے جہانہ دا رسول بنایا۔ اور جدو تسی تفسیر کبیر سنو گے تو ایمان ہو رہی وجد کرے گا۔ تفسیر کبیر دے اندر اسے آیت طیبہ دے تحت تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، اے محبوب علیہ السلام دا فرمان صفحہ نمبر 425 تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی جو 544 ہجری دے اندر دنیا تے آئے اور 604 ہجری دے اندر دنیا تو وصال فرمایا، دنیا تو پردہ فرمایا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام رازی رحمہ اللہ تعالی، آپ اس دی تفسیر اندر محبوب علیہ السلام دا ایک فرمان نقل فرماندے نے، اور ایک فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور اس تو علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی لجپال آقا علیہ السلام دا فرمان پیش کرتے نے، فرماتے نے رب ذوالجلال نے توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نو فضیلت کی دیتی، فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سارے انبیاء علیہ السلام تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے جھنڈے تھلے ہون گے. لوائے حمد محبوب علیہ السلام دے ہاتھ وچ ہوئے گا اور اس جھنڈے دے تلے سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے اور فخر کرن گے, اس تے رشک کرن گے کہ اللہ عز و جل دا شکر ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب دے جھنڈے تھلے جمع فرمایا ہے. محبوب علیہ السلام دے غلاموں دوسرا فرمان بھی ساتھ ہی سنتے جاؤ جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سیدو بلدی آدم ولا فخر. فرمایا خالق کائنات نے منو بنی آدم دا سردار بنایا ہے. بنی آدم یعنی ساری انسانیت دے سردار تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے اے فضیلت عطا فرمائی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نے تیسرا فرمان فرمایا لا يدخل الجنہ احد من النبیین حتی ادخلها انا. فرمایا جنی دیر تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا کوئی نبی بھی جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا. اللہ تکبیر یا رسول اللہ حق جاریہ جا کے وہ یار ایمان تازہ کرو, لطف بھی لو اور اپنے نبی علیہ السلام دا امتی ہون تے رب دا شکر بھی ادا کرو کہ خالق کائنات جل وعلا نے تمام انبیاء دے سردار محبوب دا امتی بنایا ہے. تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں لجپال آقا علیہ السلام فرمانے نے اگلی بات بھی سنو, توجہ فرمایو. یہ تو نبیاں دے معاملے دے اندر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام نو شان عطا فرمائی, اور جو نبیاں دی امتاں دے معاملے چ اس امت نو شان عطا فرمائی جو آج امت غافل ہے, غفلت دی نیند دے اندر سوئی ہوئی ہے. امت یرا جاگ کے بیٹھ اور جاگ کے سن کہ خالق کائنات نے شان کی دیتی ہے, اور اپنے کم بھی چیک کر کہ اللہ عز و جل دی نافرمانی چ بھی سب تو پیش اگے تو ہے. لیکن یاد رکھنا خالق کائنات نے جو شان عطا فرمائی ہے اس دا مصداق, اس دا حقدار وہی بندہ ہو سکتا ہے جو آج بھی نبی علیہ السلام دا 15ویں صدی چ بھی وفادار ہے. وفاداری یہ نہیں کہ پہلی صدی والے دے واسطے ہی جنت ہے باقی واسطے نہیں. خالق کائنات نے قیامت تک دے محبوب دے امتیاں واسطے جنت بنائی ہے. اور انداز کیے لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. فرمایا میرا معاملہ تے اے میں سارے نبیاں تو پہلے جنت وچ جاواں گا, اور میرے امتیوں تہاڈا معاملہ کی ہے فرمایا تسی سارے نبیاں دی امتاں نالوں پہلے جنت وچ جاؤ گے, سارے نبیاں دیاں امتاں بعد وچ جنت وچ جان گیاں. محبوب علیہ السلام دی امت ساری امتاں تو پہلے جنت وچ جائے گی. اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ, اے پہلے بھی میں بات پیش کر چکیا ہاں مگر تحدیث نعمت واسطے دوبارہ دہرا رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے, شاید کہ اے بات ذہن اتر جائے اور سویرے اٹھ کے فجر دی نماز بھی جماعت نال پڑھے اور باقی نمازاں دا بھی اہتمام کرے اور اپنے ماحول کے اندر نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے کوشش بھی کرے کہ نبی علیہ السلام جو نظام دے کے گئے نے اے نظام امن دا بہت بڑا علمبردار ہے. اے نظام نہ عمران دا نظام, نہ نواز دا, نہ زرداری دا, نہ غداری دا, بلکہ نظام ہے تو محبوب دی وفاداری دا نظام ہے. یہ سب جھوٹ نے اور نظام مصطفیٰ سچ ہے. نظام مصطفیٰ سارے بولو نظام مصطفیٰ سچ ہے. اور جس نے نظام مصطفیٰ دی کوشش نہ کی تھی وہ قطعی طور بھی ذہن چے نہ لے آوے کہ میں محبوب دا وفادار ہاں. وہ محبوب علیہ السلام دا وفادار نہیں بلکہ دنیا دا وفادار اور اسلام دا غدار ہے. چاہے جس پارٹی نال مرضی مل جاؤ لیکن جنی دیر تک اللہ رسول دی پارٹی وال نہیں آؤ گے
ساریاں پارٹیاں بیکار نے اور غدار نے، اللہ رسول دی پارٹی ہی رب دا قرآن کے اندر اے ساریاں تو بڑی کامیابی والی پارٹی ہے۔ 28 پارہ سورہ مجادلہ آخری آیت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ کہ خالق کائنات نے اس امت نو شان کی عطا فرمائی ہے۔ توجہ فرمائیو، اگلا فرمان محبوب علیہ السلام دا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، فرمایا سب تو پہلے میں اپنی قبر انور چو نکلاں گا، سب تو پہلے، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، اور فرمایا سارے نبیاں دا حشر دے میدان وچ میں خطیب ہوا گا۔ توجہ فرمائیو، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا، فرمایا کہ جدوں مشکل ہوئے گی تو سب تو پہلے خوشخبری بھی میں ہی سناواں گا۔ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، فرمایا جس دن میرے ہاتھ وچ جھنڈا ہوئے گا، لیوائے حمد اللہ تعالیٰ دی حمد دا جھنڈا ہوئے گا، فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرِ، اللہ دی بارگاہ چ بنی آدم دے اندر سب تو زیادہ عزت بھی میری ہے، میں اکرم، انا اکرم، کریم آقا علیہ السلام فرما دے میں اللہ دی بارگاہ چ اکرم، اللہ عز و جل نے منو اکرم بنایا ہے اور بنی آدم دا سردار بنایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیو جے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اے فرمانوی بڑے خوبصورت انداز چھے سماعت فرما لیو، اور اس دے راوی محبوب علیہ السلام دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ قادری صاحب جاگ کے بیٹھو، توجہ فرمائیو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کس اندازے چھے، فرمایا جالس ناس من الصحابتی یتذاکرون سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیثہم فقال بعدہم عجبا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، وقال آخر ماذا بأعجب من الکلام موسیٰ کلمہ تکلیما، وقال آخر وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، وقال آخر آدم استفاہ اللہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قد سمعت کلامکم وحجتکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وہو کذالک وآدم استفاہ اللہ تعالی وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ توجہ فرمائیو جے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دن مسجد نبوی شریف چ نبیاں دا ذکر کر رہے ہیں، کنہ دا انبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک نے آکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، دوسرے نے آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم نے، تیسرے نے آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کلمہ اور روح نے، چوتھے نے آکھیا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی صفت نے۔ ایک اللہ کاری رہے نے کہ نبیاں دے سلطان بھی آ گئے، محبوب علیہ السلام بھی آ گئے، سارے نبیاں دے سردار تشریف لے آئے، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قد سمعت کلامکم وحجتکم، فرمایا میں تہاڈا کلام بھی سن لیا ہے اور تہاڈی حجت بھی سن لئی ہے، تہاڈیاں دلیلاں بھی سن لئیاں نے، جو تسی اپنے بات کر رہے ہو دیتے دلیل پیش کر رہے ہو وہ میں سب کچھ سن لے آئے۔ فرمایا توجہ فرماؤ میرے غلاموں، بے شک حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم نے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح اور کلمہ نے، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی صفت نے۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیبہ، میں اللہ دا حبیبہ ولا فخرہ،
فرمایا یہ تے فخر نہیں رب دا شکر ہے، اللہ عز و جل دا شکر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا حَامِلٌ لَوَائِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، فرمایا قیامت دے دن لوائے حمد میں اٹھاواں گا، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، فرمایا سب تو پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا، وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفِّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، اور فرمایا جدی سب تو پہلے شفاعت قبول ہوئے گی وہ بھی میں ہی ہوں۔ اینی اولی آدم علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْرِقُ حَلَقَةَ الْجَنَّةِ، فرمایا فَيَفْتَحُ لِي فَأَدْخُلَهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا، فرمایا سب تو پہلے جنت دا دروازہ بھی میرے واسطے ہی کھولیا جائے گا، میرے واسطے۔ اور فرمایا اگلی بات کی ہے، فرمایا جنت دے دروازے دی چابی بھی میرے کو لی ہوئے گی، اللہ دے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اگے کی فرمایا فَأَدْخُلَهَا، سب تو پہلے میں جنت جاواں گا، اور میرے نال کون ہوئے گا؟ توجہ فرماؤ، دولت تے فخر کرنے والے بعد جان گے، دولت مند 40 سال بعد جنت جان گے، لیکن جنہ کول دولت تھوڑی ہے، ایمان مضبوط ہے، انہاں دے واسطے کی فرمایا فقراء المؤمنین ولا فخرا، فرمایا فقیر مومن، دولت مند مومن نہیں، فقیر مومن، فرمایا او سب تو پہلے میرے جنت دے وچ نال ہی جائے گا۔ جنت وچ جدوں میں داخل ہواں گا تو لجپالا آقا علیہ السلام نے فرمایا ادو میرے نال میرے فقیر مومن امتی جنت دے وچ میرے نال ہی جان گے۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرًا، فرمایا سارے اولین اور آخرین دا میں اکرم ہاں، سب تو بڑی عزت والا، فرمایا پہلے چوئی اور بعد آلے چوئی میں ہی ہاں، اور یہ دیتے میں نے فخر نہیں۔ اور اگری آخری بات جو مسلم شریف کے اندر ہے توجہ فرمائیو جے، تو اڈے میرے لجپالا آقا علیہ السلام نے کس انداز کے اندر اپنی امت نو سبق عطا فرمایا، اور اس سے آیت تحت تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، فرمایا اے رسول نے اسی انہوں بعد تے فضیلت عطا فرمائیے، منہم من کلم اللہ، اور کسے نال کلام کیتا ہے، ورفع بعدہم درجات، فرمایا کسے نو درجو فضیلت عطا فرمائیے، بلندی عطا فرمائیے، اور کس انداز عطا فرمائیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اے فرمان مسلم شریف کے اندر ہے، فرمایا فضلتو علی الانبیاء بستن، اگرچہ ہزار لحاظ کے نال محبوب علیہ السلام نو خالق کائنات نے دیگر انبیاء علیہ السلام تے فضیلت عطا فرمائیے، مگر ایک مقام تے محبوب نے 6 چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیو، یہ دے وچ ایک او فضیلت بھی ہے جی میرے کپڑے نہیں سن صحیح، جی میں مسجد وچ نہیں آ سکتا سی، میں اپنے مربے سا، میں اپنے فلاں جگہ تے سا، فلاں تے سا، دفتر سا، مکان سا، دکان سا، نماز دا ٹائم ہو گیا، میں مسجد وچ نہیں جا سکیا سی، نماز نہیں پڑھ سکیا۔ توجہ فرمائیو، خالق کائنات نے جدو محبوب دا ملاد فرمایا نا، محبوب دی ولادت ہوئی، دنیا تے بھیجیا، اللہ عز و جل نے اے بہانہ تے ادو ہی دور کر دیتا سی، اس ویلے ہی۔ توجہ فرمائیو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے فضلتو علی الانبیاء بستن، خالق کائنات نے 6 چیزاں دے اندر مینوں سارے نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے نبیاں تے کی فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ عز و جل نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات دا مطلب ہے یا کہ کلمات تھوڑے نے او دا مفہوم زیادہ ہے، کلمات تھوڑے نے او دے معانی زیادہ نے، کلمات تھوڑے نے او دی تفصیل بہت زیادہ ہے۔
قرآن 30 پاریاں دا ہے اور ایکو ہی جلد ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے 8 جلداں چے دی تفسیر کیتی ہے، چوپی رہو جے۔ امام رازی نے 16 جلداں چے تفسیر کیتی ہے، توجہ فرمائیو۔ اور اس تو علاوہ اگر دیکھو گے تو بخاری شریف ایک کی ہے، بخاری شریف اگرچہ 2 جلداں نے مگر بخاری ایک کی ہے، لیکن او دی تفسیر وچ تقریباً 35 جلداں دی تشریح ہوئی ہے اور شرح ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس واسطے محبوب فرماندے نے خالق کائنات نے مینو کلمات تھوڑے عطا فرمائے نے، او دا مطلب زیادہ عطا فرمایا ہے، جواب میں کلمات عطا فرمائے نے۔ اور اگلے نمبر تے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے، رب ذوالجلال نے دوسرے نمبر تے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری روب نال مدد فرمائی ہے۔ روب ہر نبی ہی اپنے زمانے دے لوگاں دے سامنے باروب ہوندے نے، لیکن محبوب علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے ساری کائنات دے سامنے باروب بنایا ہے، روب والا، دبدبے والا، بردباری بہادری والا۔ اور کیسا روب ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے مسیرۃ شہر، فرمایا یہ نہیں ہے کہ میرا دشمن سامنے ہوئے تے پھر بھی میرے تو ڈرے، نہیں، فرمایا 1 مہینے دی مسافت ہوئے اوتھے میرا نام لیا جائے، میرا نام سن کے ہی میرے تو کم جاندہ ہے۔ انہا خالق کائنات نے روب عطا فرمایا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں کیسر و کسرا تو فاروق اعظم دے نام تو کم جاندے سن، تو فاروق اعظم دے آقا دے روب دا عالم کی ہوئے گا۔ تیسرا نمبر احلت لی المغانم، فرمایا اللہ عز و جل نے باقی پچھلے سارے نبی اور نبیاں دیاں امتاں تے مال غنیمت حرام کیتا ہے، فرمایا میرے واسطے تے میری امت واسطے مال غنیمت حلال کیتا ہے، مال غنیمت حلال ہے۔ اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں شہادت دی نیت رکھ کے اپنے حکومت نو بھی مطالبہ کرو، اپنی فوج نو بھی مطالبہ کرو کہ کشمیر دی آزادی واسطے اور غزوہ ہند واسطے قدم اٹھائے۔ خالق کائنات جس دے مقدر چی شہادت ہوئے گی شہادت ملے گی، اور جس دے مقدر غازی ہونا ہوئے گا اس نو غازی والی مجاہد جہاد کرنے والے دی فضیلت ملے گی، اور جو مال ملے گا رب اس نو حلال کہے گا۔ اسلام دے غلاموں اس واسطے آواز بلند کرو، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، اچھی لبیک لبیک الجہاد، اچھی کہنا لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ چوتھے نمبر تے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا خالق کائنات نے جدو منو پیدا فرمایا میرے واسطے میری امت واسطے ساری زمین نو مسجد بناتا، ساری زمین نو پہلیاں امتاں دے اندر ہزارہا میل سفر کر کے سینکڑوں میل سفر کر کے عبادت گاہ دے اندر پہنچ کے سجدہ کر دے سن، مگر اس امت تے محبوب دا صدقہ مہربانی ہوئی، خالق کائنات جل والا نے محبوب دے میلاد دے نالی ساری زمین نو پاک کر کے مسجد بنا دیتا، مطہورا، اور پاک بھی کر دیتا، مسجد ہی نہیں بنایا پاک بھی کیتا۔ طہورا دا مطلب ہے کہ زمین خود بھی پاک ہے، جدو پانی نہ ملے بندے نو وضو دی حاجت ہوئے یا غسل دی حاجت ہوئے، پانی نہ ملے ایک ایک میل دور تک، تو فرمایا اپنے ہاتھ زمین تے مار کے چہرے تے مل لوے، اپنیاں
کوڑیاں تے تک بازوਆਂ تے مل لوے خالق کائنات اس نو غسل دا بھی ثواب عطا فرمائے گا وضو دا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ابو علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیو، 5ویں نمبر تے خالق کائنات جل والا نے توڑے میرے لجپالا آقا علیہ السلام نو فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات دا رسول بنا کے بھیجی آئی۔ 6واں نمبر فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اے لفظ تے غور کریو، توجہ فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ عز و جل نے منو خاتم النبیین بنا کے بھیجی آئی۔ منو عمران خان ہوئے لفظ نہیں آندا تسی بولو کی لفظ ہے خاتم النبیین، خاتم سارے بولو خاتم النبیین دی شان توڑے میرے لجپالا آقا علیہ السلام تو رب ذوالجلال نے عطا فرمائیے۔ اور آج 26 مئی ہے، ختم نبوت دے ڈاکو دے لیٹرین چ مرن دا دینے، ختم نبوت دا غدار ملعون خبیث لانتی کذاب جھوٹا اور پرلے درجے دا خبیث ملعون مرزا قادیانی اس دے واسلے جہنم، وہ جڑا لیٹرین چ مرے نبی ہوندہ ایسے لا کے نہیں زبان نال نہیں ہوندہ، اور جڑا کانا ہوئے نبی ہوندہ ہے اللہ عز و جل نے تو فرمایا وَالدُّحَا، سونیا چمک دے چہرے والیا تیری قسم۔ ابو علیہ السلام دی آنکھاں کی نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ایسی شان اور لائن گجرات چک لائن نے نبوت دعویٰ کیتا، فیصل آباد ایک خبیثہ عورت نے لائنہ نے نبوت دعویٰ کیتا، حکومت اپنیاں لڑائیاں لڑ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا محبوب علیہ السلام دے غلاموں انہاں حکومتہ نہیں بچانا کہ بچا لین گیا، جے بچا لین گیا تو نہ بولو نہیں بچانا، تو اس واسطے نظام مصطفیٰ دی تیاری کرو، نظام مصطفیٰ دی ووٹ آنتے کسے بھی غدار ختم نبوت دے غدار دو ووٹ نہ دو، اگر ووٹ دینا بھی پوے تو محبوب علیہ السلام دے کسے وفادار نو دو۔ کیوں؟ کسے نے سنیا کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی یونین کونسل دا کونسلر یا کوئی چیئرمین وائس چیئرمین یا کوئی اتے تک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کوئی وزیر کوئی مشیر کسے نے بھی ایکشن لیا ہوئے فیصل آباد دی ملعونہ دے متعلق گجرات دے ملعون دے متعلق کسے سنیا؟ دسو توڑے ایم پی اے نے لیا، ایم این اے نے، چیئرمین نے، کونسلر نے، پھر دسو یہ ختم نبوت دے غدار ہیں کہ نہیں؟ جی یار بول دے نہیں وہ ہے نے، تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں قبر چینہ کام آنا ہے کس آنا ہے آمینہ دلال۔ تو جس وقت آج اسی وفات کران گے اور جان نثار بن جاواں گے تو پھر محبوب علیہ السلام دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام قبر اچ آپ استقبال فرمان گے۔ اللہ عز و جل ساڑی حاضری اپنے دربار چ قبول فرمائے اور ختم نبوت تے پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔